إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور مختلف اقوام کے حالات بیان کیے ہیں، اور ان کے حالات واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ ایسے ہی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات و حادثات تفسیر و حدیث، سیرت و تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں، اور ان واقعات کو، ان حادثات کو پڑھنے کے جہاں بہت سے فائدے ہیں، وہیں ہمارے لیے یہ واقعات درس و موعظت بھی ہیں، اور ان پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ جہاد و فتوحات کا مہینہ ہے۔ روزہ اور جہاد کا بہت مضبوط تعلق ہے۔ جہاں روزہ رکھ کر کے ہم نفسانی خواہشات کو، شہوات کو اور شیطان کے وسوسے کا مقابلہ کرتے ہیں، تو وہیں اس ماہ مبارک میں ہر ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے 17 تاریخ کو مسلمانوں اور مکہ کے کافروں کے درمیان سب سے پہلی جنگ ہوئی، جس جنگ میں مکہ والوں کے 70 لوگ قتل ہوئے، اور ایسی ہی اتنی تعداد میں قیدی بنائے گئے، اور مسلمانوں کی جانب سے 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شہادت کے رتبے بلند کو حاصل کیا۔ میرے بھائیوں، جنگ بدر کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کروں گا کہ آخر اس جنگ سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کون سی درس اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں مختصر طور پر آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، غزوہ بدر میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ دشمن کے حالات سے ہمیشہ باخبر رہنا چاہیے، اور ایسے ہی جب مقابل سامنے ہو جائے تو اس وقت میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہیے۔ ایسے ہی اس جنگ سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہم باہم مشورہ کریں اور درست مشورہ کو قبول کریں، کیونکہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اور ایسے ہی جنگ بدر سے، اس کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم ادب و احترام کے ساتھ لیں اور شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ایسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے اپنی نگاہیں دنیا پر مرکوز نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی نگاہیں دنیا کی نعمتوں کے بجائے اس جنت کے نعمتوں کے حصول میں لگاتے ہیں۔ ان کی نگاہیں جنت کی نعمتوں کو پانے میں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی غزوہ بدر کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور بشر اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں خطا کا امکان ہو سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بطور نبی اور شارع کی حیثیت سے کر رہے ہیں تو اس میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی غزوہ بدر کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ مصائب و مشکلات میں اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ کسی ولی سے، کسی پیر سے، کسی مرشد سے، کسی خواجہ سے، کسی سے بھی ہم اللہ فریاد نہ کریں، بلکہ اگر ہم فریاد کریں تو اللہ رب العزت سے فریاد کریں، اسی سے مدد مانگی، وہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں 1000 فرشتوں کی مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ ایسے ہی غزوہ بدر کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب و ذرائع استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کامیابی کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے سامنے غلط کام کو اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان اس گناہ میں شامل ہو جائے، اس گناہ کو کرنے لگے، اور جب انسان اس گناہ میں داخل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر شیطان نے کفار مکہ کے ساتھ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں اچھے انداز میں دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اور ایسے ہی غزوہ بدر کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی کرنے سے اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، جیسا کہ کفار مکہ کے ساتھ ہوا۔ اور غزوہ بدر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، مگر وہ نہ تو ہماری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی غزوہ بدر کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا چاہیے، علم کی نشر و اشاعت کرنا چاہیے، سماج کے ہر فرد کو پڑھنے لکھنے کے قابل بنانا چاہیے، اور اپنے لوگوں کو تعلیم سکھانے کے لیے دوسروں کی مدد بھی ہم لے سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشی کے لمحات میں آپے سے باہر ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں۔ اور ایسے ہی غزوہ بدر کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ لاش مخالفین کے کیوں نہ ہو، کسی بھی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم کر دے، ہمارے دلوں میں ایمان مضبوط کر دے۔ اے اللہ، آلام و مصائب کے وقت، پریشانیوں کے وقت ہمیں صبر دے اور ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں حق بات کہنے، حق کو حق کہنے اور باطل کو باطل کہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔